اور پھر اللہ تعالیٰ نے بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم سب سے آخر میں میرا ایک نبی آئے گا، جو آئے گا سب سے آخر میں پر ہوگا سب سے اونچا اور بڑا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کے دور میں وہ پیغمبر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اس کی امتی بن جانا، اس کی مدد کرنا۔ جب اس بات کا علم انبیاء کرام کو ہوا تو ہر نبی کی یہ خواہش ہوتی تھی، دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ وہ نبی کا دور ہمیں ملے، ہم ان کے دور میں ہوں۔ اللہ نے خود نبوت کا کتنا اونچا درجہ رکھا ہے۔ نبی اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور ایک ایسی مخلوق ہے اللہ پاک کی کہ جنہیں معصوم کہا جاتا ہے، غلطیوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ نبیوں کے پاس نہ جائے، لیکن انبیاء کرام اللہ رب العزت سے یہ خواہش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے دور میں پیدا فرمائیں، اور ہر نبی کی یہ چاہت تھی کہ ہمیں ان کا دور ملے۔ تو آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، ہم نے مانگا بھی کوئی نہیں، ہماری کوئی خواہش بھی نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت ہمیں عطا کر دی۔ آپ دیکھیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنا ناشکری کرتے ہیں، مجھے کیا ملا، مجھے زندگی بھر دکھوں نے جکڑے رکھا، میں ہمیشہ پریشان رہی، میں اس چیز سے محروم رہی، فلانی کو یہ ملا، فلاں کا گھر ایسا۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں اگر کچھ ہمارے پاس نہیں ہیں تو ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے جس کا شکرانہ ہم اپنا سر سجدے میں رکھ کر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جتنی اللہ رب العزت ہمیں زندگی دے، ہم ساری زندگی اس بات کا شکرانہ کرتے رہیں کہ اللہ پاک جی آپ نے یہ مقام ہمیں دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس کا شکرانہ ہم زندگی بھر نہیں کر سکتے۔ ان ہستی کا دور ہمیں ملا جن ہستی کے دور کی خواہش انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونا نصیب کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے ہاں قبول کرے۔ میری بہنوں اور بچیوں، سارے ہی مہینے اور سارے سال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، جو کلام ملا، وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مہینے کے ساتھ انہیں خاص کر کے اسی میں ان کے تذکرے کریں اور پھر اس کتاب کو بند کر دیں جب مہینہ ختم ہو اور دوبارہ آئندہ سال پھر اس کتاب کو کھولا جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے، ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، اور ہمیشہ کے لیے اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو لہٰذا آپ کے تذکرے تو ہر صبح اور شام اور ہر مہینے سال میں ہی کرنے چاہیے۔ اور
سارے ہی مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کلام دیا، قرآن دیا۔ پھر رمضان کے بعد شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، یہ 3 مہینے انسانی عبادات کے سب سے بڑے مہینے ہیں۔ ان میں انسان اللہ کی سب سے بڑی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے گھر جا کر حج جسے کہا جاتا ہے۔ اور پھر پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس سے سال کی ابتدا ہوتی ہے اور اس میں بھی بے شمار واقعات ہیں۔ پھر سفر ہے، پھر اس کے بعد ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کو ملے۔ جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو ابھی دنیا میں نہیں بھیجا تھا تو ایک میٹنگ ہوئی تھی، اکٹھ ہوا تھا روحوں کا۔ ایک جگہ پر سب اکٹھے ہوئے تھے اور ایک جگہ پر سبھی نبیوں کو اکٹھا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، اور اے بہترین جماعت انبیاء، تمہیں میں اپنے وقتوں میں اپنے اپنے ٹائم پر دنیا کے جہان میں بھیجوں گا اپنا پیغام دے کر، اور تم وہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم سب سے آخر میں میرا ایک نبی آئے گا، جو آئے گا سب سے آخر میں پر ہوگا سب سے اونچا اور بڑا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کے دور میں وہ پیغمبر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اس کی امتی بن جانا، اس کی مدد کرنا۔ جب اس بات کا علم انبیاء کرام کو ہوا تو ہر نبی کی یہ خواہش ہوتی تھی، دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ وہ نبی کا دور ہمیں ملے، ہم ان کے دور میں ہوں۔ اللہ نے خود نبوت کا کتنا اونچا درجہ رکھا ہے۔ نبی اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور ایک ایسی مخلوق ہیں اللہ پاک کی کہ جنہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ غلطیوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ نبیوں کے پاس نہ جائے، لیکن انبیاء کرام اللہ رب العزت سے یہ خواہش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے دور میں پیدا فرمائیں، اور ہر نبی کی یہ چاہت تھی کہ ہمیں ان کا دور ملے۔ تو آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، ہم نے مانگا بھی کوئی نہیں، ہماری کوئی خواہش بھی نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت ہمیں عطا کر دی۔ آپ دیکھیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنا ناشکری کرتے ہیں۔ مجھے کیا ملا، مجھے زندگی بھر دکھوں نے جکڑے رکھا، میں ہمیشہ پریشان رہی، میں اس چیز سے محروم رہی، فلانی کو یہ ملا، فلاں کا گھر ایسا۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں اگر کچھ ہمارے پاس نہیں ہیں تو ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے جس کا شکرانہ ہم اپنا سر سجدے میں رکھ کر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جتنی اللہ رب العزت ہمیں زندگی دے، ہم ساری زندگی اس بات کا شکرانہ کرتے رہیں کہ اللہ پاک جی آپ نے یہ مقام ہمیں دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس کا شکرانہ ہم زندگی بھر نہیں کر سکتے۔ ان ہستی کا دور ہمیں ملا جن ہستی کا دور کی خواہش انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ تو میری بہنوں، اس چیز کی شاید ناقدری ہی ہے کہ آج مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، آج مسلمان گرتے جا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ اس دنیا میں آئے، تو آپ سوچیں وہ دور کیسا تھا، اس دور میں مال و دولت کا عالم کیا تھا یا حکومت کا عالم کیا تھا، رہن سہن کس طرح کا تھا۔
وہ سب ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہے۔ اتنے دور دراز سے لوگ رزق روزی کمانے کے لیے پیدل سفر کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد محترم تھے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ وہ بھی تجارت کی ہی غرض سے مدینہ گئے تھے اور 6 مہینے انہیں وہاں لگ گئے تھے۔ اتنا لمبا عرصہ لوگ رزق کمانے کے لیے جاتے تھے، سالوں دوسرے ملکوں میں ان کے گزر جاتے تھے تو وہ لوٹ کے تب آتے تھے۔ تو میری بہنوں، آج دیکھیے اگر ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ہمارے پاس کاروبار نہیں یا رزق روزی کی قلت ہے، تو اس دور کو سوچے جب کمانے کے لیے لوگ اس قدر دور جایا کرتے تھے، لیکن انہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس ملا تو وہ معیشت اور مال و دولت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ دنیا ان کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے منتیں کیا کرتی تھی، اور وہی ممالک جو تھے عرب کے، وہ اتنے زیادہ زرخیز ہو گئے اور مال و دولت اور کاروبار کی جگہ بن گئے کہ آج تک لوگ کہاں جاتے؟ سعودیہ جاتے۔ کسی سے پوچھے آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ سعودیہ میں۔ یا پھر کسی سے پوچھا آپ کے بھائی سعودیہ میں، یا عرب کے کسی بھی ملک میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ممالک کو کیسے خوراک کی جگہ بنا دیا کہ پوری دنیا سے لوگ کاروبار کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے، جو لوگ بھی ایمان لائے، انہوں نے اس نعمت کی انتہائی قدر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور آپ کا دشمن بن گیا پورا مکہ، اور آپ کے ساتھ مسلمان جو ایمان لائے تھے وہ تو گنتی کے لوگ تھے۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا، آپ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر کو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھیڑ میں ہیں اور وہ تکلیف دے رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر دیوانہ وار بھاگے آئے، تو اس طرح انہیں اپنے باہوں میں لے لیا اور چھپا لیا اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں سے نکالا، اور صحابہ بھی پہنچ گئے جو اس وقت مسلمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت نکال کر دار ارقم لے گئے جو مسلمانوں کی محفوظ جگہ تھی۔ تو لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابوبکر کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، اور وہ یہ سوچ کر چھوڑ گئے کہ شاید یہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کے گھر کے تو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گھر لے گئے۔ تو حضرت ابوبکر کو جب ہوش آیا تو ہل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنی حالت دیکھیں کہ آپ کی حالت صرف ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے کیا بن گئی۔ ان کا کوئی مجھ سے بات نہ کرے، میری اگر کوئی زندگی چاہتا ہے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات دکھا دیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر کے لوگ آپ کو پکڑ کر لے کے گئے، آپ گھسٹ رہے تھے زمین پر، اور اپنے بچوں کے، اپنے رشتہ داروں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے وزن ڈال کر، اپنے بدن پر وزن بھی نہیں ڈال سکتے تھے، تو دار ارقم پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں کہ آپ کو میری وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف ملی۔ تو حضرت ابوبکر فرمانے لگے کہ جب آپ ٹھیک ہیں نا تو کسی تکلیف کا کوئی غم نہیں ہمیں، جب آپ سلامت ہیں تو یہ تکلیفیں کیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور حضرت ابوبکر کا سارا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت ابوبکر ساتھ لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور مدینہ کے لوگ پہلے سے مسلمان ہو گئے، یہاں آ کر آپ سے دین کی دعوت لیتے رہے اور مسلمان ہو گئے۔ اب وہ وہاں منتظر ہیں کہ کب یہ ہمارے پاس آئے، اور لوگ صبح سے شام تک انتظار کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آیا
ادھر حضرت ابو بکر اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ ہو گئے۔ حضرت علی آپ کے گھر میں آپ کے بستر پہ لیٹ گئے کہ کوئی اگر مارے تو مجھے مارے، اور آپ کے گھر والے بھی وہیں، آپ کے بیوی وہیں، آپ کے بچے وہیں مکہ میں، اور حضرت بکر آپ کو بحفاظت لے کر روانہ ہو گئے مدینہ طیبہ کی طرف میری بہنوں۔ اور کس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثاری کا خاص کر کے ہجرت کے موقع پر مظاہرہ کیا، اور آپ علیہ السلام پھر مدینہ طیبہ پہنچے، اور کس طرح ہاتھوں ہاتھ مدینہ والوں نے آپ علیہ السلام کو لیا۔ ان لوگوں نے اس نعمت کی انتہائی قدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ان کے قدموں میں ڈال دیا، ہر چیز کو۔ سبحان اللہ، وہ لوگ تھے جو مٹی ہاتھ میں لیتے تھے سونا بن جاتا تھا، وہ لوگ تھے جو ادھر لگاتے تھے درخت ادھر پھلدار بن جایا کرتا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے آسمانوں سے اللہ رب العزت خزانے اتارتا تھا۔ میری بہنوں، اس دور کے لوگوں نے جب اس ہستی کی قدر کی تو اللہ رب العزت نے ان کے کاروبار کو چمکا دیا، ان کی عزت کا یہ عالم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک جس نے سدا رہنا ہے اس کے اندر ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ، یہ عظمتوں والے لوگ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے بچے، سب یہ لوگ جو ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کی جماعت ہے۔ کسی نے اگر دیکھنا ہو کہ اللہ کی کون سی جماعت ہے، اللہ نے اپنی اس جہان میں کون سی جماعت بھیجی ہے جن کے پیچھے چلا جائے، جن کی بات مانی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میری جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری جماعت ہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، ان لوگوں نے، ان صحابہ اکرام نے جب ان ہستی کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت میں نمبر 1 کر دیا۔ اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو ایسی عزت نہیں ملی جیسے صحابہ کو عزت ملی، جیسے صحابیات کو عزت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کے ساتھ پکا لکھوا دیا، مرد ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اور اگر عورت ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل دے دیا کہ اللہ دنیا جو مرضی کہتی رہے اپنا نامہ اعمال کالا کرنے کے لیے، خود کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، جنہوں نے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا وہ ان ہستیوں کی زندگی پر کتنی غلط زبان درازی کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو لائف سٹائل ہے سارا قرآن میں بیان کیا، احادیث میں بیان کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدردان کسی بھی موقع پر ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اتنے اونچے درجے دیتا ہے۔ آج ہمارا وطن جو اللہ کے نام پر بنایا گیا، کلمے کے نام پر بنایا گیا، سب سے زیادہ اگر کوئی بندہ کہیں پریشان ہے تو عوام ہماری پریشان ہے، اس وطن کی عوام پریشان ہے، ہر لحاظ سے پریشان ہے۔ کوئی بھی ایسا موقع نہیں کہ جس میں ہم لوگ خوش ہوں، ہر لحاظ سے کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ اس ہستی سے ہم دور ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم پسند اہل غیر کو کرتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں نا کہ پسند تو ہم غیروں کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالات صحابہ والے بن جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم رہیں تو غیروں جیسے اور گھروں کے اندر برکتیں صحابہ والے گھرانوں جیسی ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ خوبصورت مہینہ ہم ساروں کو یہ درس دینے آتا ہے کہ ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات سے جڑ جائیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنا رشتہ و تعلق مضبوط کریں، تو انشاءاللہ جب اللہ نے صحابہ کو، جنہوں نے اپنے رشتے اپنے نبی سے پکے کر لیے، خونی رشتے اگر نہیں بھی تھے، انہوں نے روحانی رشتے اور اسلامی رشتے پکے کیے، تو اللہ رب العزت نے ان سب کو آل نبی علیہ السلام بنا دیا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر مسلمان اس طرح کے عزم کریں گے، کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہی دور لے کے آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی جوڑ دے گا اور پریشانیاں ہماری ختم ہوں گے۔ الحمدللہ اپنے بچیوں سے سیرت پر بھی باتیں سنی، اور قرآن شریف کے اوپر جو ہمارا ترجمہ چل رہا ہے
اللہ کے لاکھوں کروڑوں فضل کے ساتھ الحمدللہ آج آپ نے قرآن کریم میں سن لیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، سب سے پہلے انسان وہ، اور پھر آپ کا یہ ہے کہ وہاں پر جو آسمانوں پر اللہ رب العزت نے ایک انسان کا اکرام اور عزت کی اس کے بارے میں، اور پھر اسی طرح سیرت کے حوالے سے بھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے سنا ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان قدموں کے صدقے میں جو اللہ کی راہ میں لگے اور چلے، اللہ اس کے صدقے میں ہمیں ان لوگوں میں قبول کر لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جاتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ہم سب کا کہا سنا قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اے اللہ چھپ کر سامنے کیے معاف فرما، چھوٹے اور بڑے معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ جو چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو آج موجود اور آئندہ آئیں گی یا اللہ ہدایت پر زندگی گزارنے والا اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ پوری امت پر رحم فرما، اے اللہ پوری امت کو سیدھی راہوں پر چلا، یا ارحم الراحمین اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، یا ارحم الراحمین اللہ حضور علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں تو اپنے فضل سے ہمارا ان میں حصہ عطا فرما، جتنی شرور سے پناہ مانگی یا اللہ ہم سب کو بچا، حضور علیہ السلام کی امت کو ان 70,000 میں شامل فرما جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب یا اللہ کلمہ کو پہلے انسان سے لے کر یا اللہ اس امت کے آخری انسان کی روح کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، خصوصاً بالخصوص میری والدہ، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، انہیں وہاں سکھ آرام عطا فرما، اس کا ثواب انہیں عطا فرما، یا اللہ آج جو موجود ہیں اور آئندہ جو آئیں گے یا اللہ اس کلام پاک کے صدقے یا اللہ ہدایت پر سب کو قائم دائم رکھنا، اور یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا، یا ارحم الراحمین اللہ اس محفل میں جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں جوان ہے تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کے بہترین رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کے ہو گئے آپس میں محبت الفت عطا فرما، یا اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ رزق حلال رزق وافر عطا فرما، جن کے بچے شوہر بھائی بیرون ممالک میں گئے ہوئے ہیں یا اللہ عزت مال جان کی حفاظت اور برکتوں والی رزق روزی انہیں عنایت فرما، یا ارحم الراحمین اللہ جو جانا چاہتے ہیں ہماری ایک بہن نے ابھی دعا کا کہا یا اللہ ان کے بیٹے کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ اور بھی باقی ہر مرحلے میں یا اللہ مسلمانوں کی آل اولاد کو، مسلمانوں کے بچوں کو یا اللہ بچیوں کو بہترین کامیابی نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اہل بیتہ اجمعین۔